پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم وقفے کے دوران ہی بات کرتے رہے کہ چیٹنگ کس طریقے سے روکی جائے, تعلیمی نظام کا کیا حال ہے. سعید صاحب یو کے سے ہمارے ساتھ لائن پہ, ہی وانٹس ٹو سے سمتھنگ. گو اہیڈ سعید صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. سر مجھے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں چیٹنگ تو چل رہی ہے, اس میں ایک اور اہم جو رول ادا کر سکتی ہے وہ پارٹیز کر سکتی ہیں, کیونکہ پارٹیز کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کہ پیپر آؤٹ کراتی ہیں اور وہ اس طرح سے بیچ رہی ہوتی ہیں. سر میں آپ کو کل کی ایگزامپل دیتا ہوں. صبح 7:30 بجے مطالعہ پاکستان کا پیپر آؤٹ تھا, ٹھیک ہے, اور اس پیپر کے 10 میں سے 8 سوال لگ چکے تھے جو معلوم ہوئے تھے بچوں کو. یہ تو بالکل اس طرح یہ بکیز کی لینگویج ہے. پیپر آؤٹ تھا, سوال لگ چکے تھے. سر مجھے بتایا گیا, سر دیکھیں اب میں آپ کو جو میڈیا کی بات کروں نا, میں نے 92 میں میٹرک دیا ہے, تو اس وقت بھی یہ چیٹنگ کا دور تھا, لیکن اس وقت ہم برا سمجھا کرتے تھے. برا سمجھا اب جو حال ہے اب وہ بہت مشکل سے اس کو سروائیو, مطلب ہم ان کو بچوں کو آج دیکھیں موبائل بھی ہے ان کے پاس, انٹرنیٹ بھی ہے, لوڈ شیڈنگ ویسے ہو رہی ہے, تو وہ ٹائم ایک تو ان کو مل نہیں پا رہا. پھر جیسے ہی وہ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں کوئی میسج آ گیا, پھر وہ ان کی کنسنٹریشن لوز ہو جاتی. بچوں کو پڑھائی کی طرف راغب کرنا, ان کو موٹیویٹ کرنا, اٹ از دا بگ ایشو رائٹ ناؤ. اور سر 5 چیزیں جو ہے نا, انور صاحب سے پوچھو, بہت دیر سے خاموش ہیں, میں بہت دیر بعد. انور صاحب گو اہیڈ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح ہیئر سے پر ایک بہت اچھا جو آپ کا مؤثر پروگرام ہے اس کو اپنا کریں. یہ کہنا کہ جو 7:30 بجے پیپر آؤٹ, میں اسے بالکل غلط قرار دیتا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ میں اوورسی کر رہا ہوں. کراچی میں ایک پیپر بھی آؤٹ نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز. ابھی یہ بات ہوئی کہ گورنر کے انڈر میں کیوں ہے, میں یہ عرض کروں کہ یونیفارمٹی کی بات ہے تو پنجاب اور پختونخوا اور بلوچستان میں الگ الگ امتحانات کا طریقہ نہیں تھا. 10ویں کلاس اور 9ویں کلاس کو ملا کے ہو رہا تھا. گورنر سندھ نے کہا کہ یہ الگ الگ اس لیے ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں یونٹ وائز ایویلیویشن اینڈ اسسمنٹ سسٹم ہے. اسٹینڈ لیا. باقی تینوں صوبوں نے سندھ کے انداز میں اب 9ویں اور 10ویں کا الگ پرچہ کیا. میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس میں کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ گورنر کے پاس رہے یا چیف منسٹر کے پاس رہے, جہاں رہے ہمیں کام کرنا ہے. مگر اس کا ریشنل یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر میں ہے, پڑھانے کا کام, ٹیچرز کے اپوائنٹمنٹ کا, پوسٹنگ کا, یہ سب اگر کسی ایک کے پاس ہے تو ایویلیویشن کسی تیسرے کے پاس ہونا چاہیے. امپائر جو ہے, ریفری جو ہے, وہ اگر باہر کا ہو تو زیادہ بہتر انداز میں فیصلے آتے ہیں. نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہیں پرائیویٹائز کر دیں. یہ خیر اگر ان کی پالیسی ہے, اس وقت تو حکومت ان کی ہے, جس انداز میں بھی فرمائیں. میں نفیسہ شاہ صاحبہ کو ایک ایجوکیشنسٹ کے حیثیت سے الگ سے میں سمجھتا ہوں, چونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. ان کا نقطہ نظر اگر تعلیم کے مفاد والا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل صحیح. گو اہیڈ. نہیں, اصل میں دیکھیں یہ سلوشن آف کورس ہے حکومتوں کے پاس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پھر حکومتیں کہہ دیں کہ ہم سے نہیں مینج ہو رہا, ہم سے نہیں چل رہا. 3 ایشوز ہیں نا جی طلعت صاحب. مینلی یہ پہلی بات ہے ایگزامینیشن کی انٹیگریٹی, کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے جو پاس کر رہا ہے یا نہیں پاس کر رہا, ہمیں کچھ بیسک تو اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ یہ کسی کو کمپیٹنس لیول کے اوپر ٹیسٹ ہوا ہے, یہ اس کے اوپر اب وہ نہیں ہے تو پورے سسٹم کے اوپر سے ویت اٹھ جاتا ہے. دوسری بات ہے ایکوٹی کی, کہ جو لوگ محنت کر کے کر رہے ہیں اور جو لوگ محنت کے بغیر کر رہے ہیں ان کے نہ فرق نہیں رہا, اور یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. لیکن تیسری جو ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس, ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پورے پاکستان کی تمام صوبوں میں, خاص طور پہ ذرا سا بھی فار آف ایریا ہے, وہاں جو ٹیچرز ہیں ان میں میسو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے. وہ جو وہاں کے لوکل انفلوئنشلز ہیں ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں, ان کے سیکرٹریز کا کام کرتے ہیں, اور بھی سنٹری کام کرتے ہیں. کہتے ہیں ان کا اساتذہ کرام ہے, ویسے کہتے ہیں ان کا اساتذہ کرام ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ دے ایکٹ ایز پرسنل امپلائیز آف دی انفلوئنشل, چاہے وہ پولیٹیشین. یہ ہمیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا, اور حال اس کا یہی ہے کہ ہم یہ اس کو سسٹمیٹکلی سوچیں. پہلے تو بات ہے کہ یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے ایگزامینیشن سسٹم کی انٹیگریٹی قائم کرنی ہے. پوری دنیا میں یہ ایشو بنا ہوا ہے, HEC میں بھی یہ ایشو بنا ہوا ہے کہ جی اتنی مشکل سے انٹیگریٹی قائم کی تھی, اب آپ اس کو پھر توڑنے جا رہے ہیں. تو ایگزامینیشن کی جو تقدس ہے کہ پتا چل جائے پاس ہے تو صحیح پاس ہے, فیل ہے صحیح. اچھا شرف الزمان صاحب, یہ امتحان کا جو تقدس ہے, کیا ہم آنیسٹلی یہ سمجھتے ہیں وہ ہم نے ملک میں قائم کیا ہوا ہے؟ میٹرک کا جو پہلا ایگزام ہے, پہلا بڑا ایگزام بچے سمجھتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. بچوں کی عمر 13 سال کی ہوتی ہے اور پہلی بار اپنے اسکول سے وہ کہیں باہر سینٹر پہ جا رہے ہوتے ہیں امتحانات دینے کے لیے. یہ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے ان کے لائف میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ ایگزامینیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے
ہمیں چاہیے کہ حکومتی سطح پہ تعلیمی ادارے پہ جو توجہ کم ہے، جو تعلیم پہ توجہ کم ہے، اس کے اوپر بھی تو توجہ بڑھا ہے نا. آپ کے پاس فیسلٹیز تو ہیں نہیں، طلبہ تو پریشان حال ہوتے ہیں، کتابیں تو ہمیں پورے سال مل نہیں پاتی ہے، والدین ہم سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو مل کر کے طلبہ کو تعلیم سے متنفر کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ طلبہ کو تعلیم کی طرف راغب کریں، اس کے لیے ان کے اندر شوق کو بیدار کریں. تو ان تمام چیزوں کے لیے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جن فیسلٹیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی مہیا کرنا چاہیے. تو وہ چیزیں تو ہمارے پاس نہیں ہوتی. اب آپ خود دیکھیے کہ کرکٹ میچ اگر آپ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اناؤنسمنٹ کر دیا جاتا ہے کہ 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ملک کے طالب علم اس وقت آپ کے روشن پاکستان کے طالب علم، جو مستقبل کے آپ کے جو طالب علم ہیں، وہ اپنا سب سے بہتر پرچہ دے رہے ہیں، امتحانات دے رہے ہیں، اور ان کے لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دی جاتی ہے. تو کیا ہمارے ہیروز خالی وہی ہیں؟ یہ نہیں ہے کیا؟ That's a great point to make. That's a great point. اس کی طرف بھی تو توجہ دینا ہے. کیوں نہیں توجہ دیتے ہیں آپ؟ اگر فیسلٹی نہ، بچوں کو آپ کتابیں نہ دیجئے، قلم نہ دیجئے، کاغذ مت دیجئے، اور آپ ان سے کہیے کہ آپ تعلیم حاصل کر لیجئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ان کو پرووائڈ تو کریں نا وہ فیسلٹی. شرفت زمان صاحب توجہ کیوں نہیں دیتے؟ توجہ اس نہیں دیتے. حکومتی سطح پہ سر توجہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہاں بیانات تو دیتے ہیں لوگ، بیانات بھی دیتے ہیں، فنڈز بھی آ رہے ہوتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ جاپان میں طالب علم کو دونوں ہاتھ سے لکھنا سکھایا جاتا ہے. جاپان میں طالب علم کو دونوں ہاتھ سے لکھنا سکھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک ہاتھ سے معذور ہو جائے تو معذور نہ کہلائے. لیکن ہمارے پاکستان میں تو آپ یہ موقع ہی فراہم نہیں کرتے طالب علم کو. پہلے موقع فراہم کیجئے، ماحول فراہم کیجئے. تیسری قوت کے حوالے کر دیا ہم نے، یہ تیسرے ہاتھ یا تیسری قوت کے حوالے کر دیا. بالکل آپ نے ایگزامینیشن ہال سے باہر سے آتا ہے اور وہ پیپر لے آپ نے بالکل درست فرمایا. آپ نے بالکل درست فرمایا. جب ہم 3 گھنٹے کے پیپر میں بجلی متواتر نہیں دے سکتے، جب 3 گھنٹے کے ایگزامینیشن کے دوران معصوم بچے 13 سال کے بچے پیپر دے رہے ہوتے ہیں اور 3 لاکھ کے قریب بچے پیپر. شرفت زمان صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا، مجھے ذرا نفیسہ سے مکمل بات کرنے دیں. بالکل آپ کیجیے. جی تو پورا تعلیمی نظام پر جیسے مین میرے خیال سے اس سے زیادہ اہم ایشو ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بچہ 10ویں جماعت تک پڑھتا ہے اور اس کو کچھ نہیں آتا تو وہ جا کے اپنا امتحان پاس کرنے، جیسے پیرنٹس اور سب پھر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ہمارا بچہ پاس ہو جائے. تو اس لیے ہمیں پورے ایجوکیشن کا ریفارم ضروری ہے. صرف ہم ایک تو بورڈز کا بھی ریفارم ضروری ہے، ہم اس کو اداروں کو ہم اچھے انسٹیٹیوشنز بنائیں، ٹرانسپیرنٹ بنائیں. اور ایک میں نے طریقہ کار یہ بتایا کہ ہم اس کو کمپیٹیٹیو ڈومین میں لیں. ضروری نہیں یہ 3 بورڈز رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بورڈز بھی کریٹ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن کے پہلو پر دیکھنا ہوگا. اور آئی ایم اویئر کہ سندھ میں اور باقی صوبوں میں بھی، اور یہ ایک اچھا ہمارا ڈیولوشن کا جو سٹیپ ہے، جو گورننس ریفارم ہو رہی ہے، اس سے اب ساری ذمہ داری اب پروونسز خود فیل کر رہے ہیں کہ ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل، دے ہیو ٹو پرفارم. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہر پروونس جو ہے اس کا آپ ان سے بھی ضرور سنیں گے کہ ان کے پروونس میں پنجاب میں بھی تعلیم کا ریفارم ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے کیونکہ آئی ایم ہیڈنگ NCHT کہ دے آر گوئنگ انٹو میسو ریفارم، سندھ از گوئنگ انٹو میسو ریفارم. تو ہمیں ایکچولی ریفارم کی ضرورت ہے کہ جیسے کوالٹی ایجوکیشن میسو ریفارم. دیکھیں یہ بڑے بڑے الفاظ ہیں اور میں جو آپ نے جیسے ایک چیز ہم نے بات کی، وی آل اگریڈ کہ سندھ میں اگر 60% اسکول آپ کے 1 ٹیچر اسکول اینڈ 1 کلاس روم اسکولز ہیں تو یہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اور اس وقت یہ کنسالیڈیشن کی پروسیس جو ہے وہ شروع ہے، سندھ میں بھی ہے، آئی ایم شیور کہ پنجاب میں اتنا یہ ایشو نہیں ہے، لیکن کوالٹی ایجوکیشن کا سارے پاکستان میں ہے. اور ابھی ریسنٹلی NCHT اور اثر NCHT اور ایک ساؤتھ ایشین فورم ہے، انہوں نے مل کر ہم نے ٹیسٹنگ کی بچوں کی کہ آیا ان کو کیا آ رہا ہے. اور یقین کریں کہ میں اگر یہ گزارش کر دوں کہ NCHT کی جب بنیاد ڈالی جا رہی تھی تو مجھے یہ اتفاق ہوا کہ NCHT بطور ادارہ جب بن رہا تھا تو اس کی فارمیٹیو میٹنگز تھی، اس کے اندر انہوں نے مجھے بلایا اور میں اس کو بنتے ہوئے میں نے دیکھا. میں نے بہت لمبی پریزنٹیشنز دیکھی، میں نے یہ بڑی بڑی باتیں سنی. وہ ڈاکٹر صاحب جو امریکہ سے آئے تھے، پتہ نہیں ان کا کیا نام تھا، بعد میں کرکٹ کھیلنے لگ گئے، اس کے بعد انہوں نے کتاب چھوڑ دی، بلہ پکڑ لیا انہوں نے دونوں. ہاں جی بالکل. لیکن کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تو ڈکلائن کیے نا اس کے بعد. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر اچھا تو منہ سر چڑھ کے بولتا کیوں نہیں 10 گئے؟ نہیں جی بڑا واضح ہے. میسو ریفارم کا لفظ بھی ہے، ٹھیک ہے، نفیسہ اس پہ کام کر رہی ہیں. اس کا مجھے جواب دینے کے NCHT کا سوال پوچھ کے آپ نے الفاظ سوال چھوڑ دیا آپ کو کہ
ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں ہے حکومتوں کو کہ ہم آپ کے پاس اپنے ہیومن ریسورس کو کیسے مینج کرنا ہے. ہمیں مینج نہیں کرنا نہیں آ رہا, یہ ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ مینج کیا کرنا ہے. یہ بھی مینج بھی بڑا لفظ ہے. ہم تو اس بات کو ابھی تک یقینی نہیں بنا پائے کہ جس ٹیچر نے جس سکول میں جانا ہے کیا وہ صبح 7:30 بجے وہاں موجود بھی ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیا اس کی کوئی مانیٹرنگ ہے. اس کے لیے اب بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, بڑی بڑی رپورٹیں لکھی گئی ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں من حیث کو ماننا پڑے گا کہ ہم ناکام ہیں. کہ ہم ٹیچر, یہ تو ہم بعد کی بات کریں گے نا کہ یہ ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے, کیا ٹیچر پوری بھارت سے پڑھا رہا ہے, کیا اس کے رزلٹ کیا ہے. گھوٹکی کا بتاتا, میں فائل اپنی گھر چھوڑا ہے غلطی سے, میں گھوٹکی کے بتاتا کہ اسکول میرے پاس نام دیا ہمارے این سی ایچ ٹی کے اسکول گھومے نا, اب آپ تھوڑا سکیپٹیکل ہو رہے تھے کہ این سی ایچ ٹی کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ گورنمنٹ کو ریپلیس نہیں کر رہے, ابھی بھی این سی ایچ ٹی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اندر رہ کر کام کر رہا ہے. 5 لاکھ بچے اس وقت بھی ہمارے اسکولوں میں انرولڈ ہے, اور ہمارا 2,500 والا این سی ایچ ڈی کے اسکولز جو ہیں دے ایکچولی گورنمنٹ اسکولز, وی کال دیم گورنمنٹ. لیکن ہاں آپ نے این سی ایچ ڈی کی بات کی نا, لیکن این سی ایچ ڈی کے 2,500 والے ٹیچرز آپ دیکھیں اور آپ کمپیئر کریں گورنمنٹ کے اسکولز کو, تو ہماری کیونکہ پبلک پرائیویٹ ہے تو کافی افیکٹو ہے.